فور کلاس السلام علیکم. سوشل اسٹڈیز میں یونٹ نمبر 3 ویدر اینڈ پیپل میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیچرل ڈیزاسٹرز یعنی قدرتی آفات. ٹھیک ہے، وہ تمام قدرتی عوامل جو ایسی شدید صورت اختیار کر لیں کہ انسان کی جان اور مال کے لیے خطرناک ثابت ہوں، ان سب کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں. جیسے کہ زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہے، طوفان ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے قدرتی آفات ہیں. نیچرل ڈیزاسٹر آر وائلنٹ نیچرل ایونٹس دیٹ آر بیونڈ ہیومن کنٹرول. ٹھیک ہے، نیچرل ڈیزاسٹر یعنی قدرتی آفات وہ اس طرح کے قدرتی عوامل ہیں جو کہ شدت اختیار کر دیں، شدید ہو جائیں اور وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں قدرتی آفات. دے کاز انجری، losses of the life and damage to the property and the environment. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ وجہ بنتے ہیں انجری یعنی زخموں کا، losses of life زندگی کا اس میں ضیاع ہوتا ہے، پراپرٹیز جائیداد وغیرہ چیزوں کے اشیاء ڈیمیج ہو جاتی ہے، ان کا نقصان ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدرتی مظاہر ہے جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں. دیر آر مینی کائنڈ آف نیچرل ڈیزاسٹرز. لیٹس ہیو اے لک. ٹھیک ہے، بہت سے قسم کے قدرتی آفات ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے تھوڑا سا پڑھیں گے. جی فرسٹ ڈیزاسٹر ہے وہ ہے فلڈ یعنی سیلاب. سیلاب کا آپ کو پتہ ہے نا، سیلاب کیا ہے؟ یہ قدرتی آفات میں ماحولیاتی خطرہ ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ دریا کا پانی جو ہے نا وہ اپنے کناروں سے جب باہر نکل آتا ہے تو اس کو ہم سیلاب کا نام دیتے ہیں. فلڈ بلڈنگ اپ آف دا لارج کوانٹٹی آف واٹر، وہ یہ کہ پانی کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے نا جب وہ باہر آ جاتی ہے، بلڈنگ اپ ہو جاتی ہے، اپنے وہ آبادی کے علاقوں میں آ جاتی ہے. کازز، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہیوی رین فال، بہت زیادہ شدید بارشیں. اوور فلوئنگ ریور، دریاؤں کا اپنے کناروں سے باہر آ جانا. فاسٹ میلٹنگ سنو ایکسیٹرا، اور برف کا بہت بڑی مقدار میں پگھلنے سے سیلاب آتے ہیں. افیکٹ یعنی اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کین وائپ اوے سٹیز اینڈ کاز ڈیمیج ٹو لائف اینڈ پراپرٹی. وائپ اوے، وائپ آپ کو پتہ نا وائپر سے نکلے یعنی دھونا، صاف کرنا، یعنی اس کی وجہ سے کیا شہر بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی اور املاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ فلڈ کا سیلاب. سیلاب کی وجوہات کیا ہیں؟ کہ بارش کی کم مقدار، بعض اوقات ایسی کہ بارش کم ہوتی ہے لیکن اس کا دورانیہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یعنی لمبے عرصے تک ہوتا ہے، تو جس کو موسلا دھار بارش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ درجہ حرارت، جیسے ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے تو ٹیمپریچر کے بڑھنے سے جو برف جو جمی ہوتی ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی قدرتی سبب ہے جس کی وجہ سے فلڈ آ جاتا ہے. کلیئر ہو گیا فلڈ کا؟ نیکسٹ جو ہے ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہے ارتھ کویک یعنی زلزلہ. ٹھیک ہے، زلزلہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی دفعہ اس کو فیل بھی کیا ہوگا. زلزلے کہتے ہیں وائلنٹ شیکنگ آف دا ارتھ سرفیس، زمین کی سطح کا شدت سے ہلنا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے جو ہے نا وہ زمینی وائبریشن یا ارتعاش کو کہتے ہیں، اور زلزلے کا جو سائنسی مطالعہ ہوتا ہے وہ سسمولوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سسمولوجسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زلزلے کا مطالعہ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ کازز یعنی اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں زلزلے آتے ہیں. موومنٹ اور اوریجنیٹنگ فرام دا ڈیپ انڈر گراؤنڈ. ٹھیک ہے، زمین کی جو اندرونی سطح پہ جب حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب زمین کی اندرونی پلیٹس جس کو ہم ٹیکٹونکس پلیٹ کہتے ہیں، جب وہ حرکت کرتی ہیں، موو کرتی ہیں، تو اس سے وہ اپنی جگہ سے ریپلیس ہو جاتی ہیں، جس سے اوپر کی سطح پر زمین کے جو اوپر کی جو کرسٹ ہے وہ شیک ہو جاتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ ایفیکٹس یعنی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. کولیپس آف بلڈنگ اینڈ لوزز آف لائفز، اس کا بھی وہی ہے، عمارتیں گر جاتی ہیں اور زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے. زلزلے نیشنل ڈیزاسٹرز کا بہت ہی خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اس میں چند سیکنڈوں میں جو ہے نا ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کچھ لوگ مر جاتے ہیں. بلڈنگز کا چند سیکنڈز کے بیچ میں
دنیا بالکل تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ زلزلہ پیدا ہونے کی جو اہم وجوہات ہے وہ ہے سطح زمین کے مختلف جو چٹانی حصے ہیں جن کو ہم نے پلیٹ لسٹ کہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب یہ آپس میں رگڑتے ہیں یا یہ سرکتے ہیں یا یہ آپس میں باہم ٹکراتے ہیں، یہ جو پلیٹ لسٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے یہ چٹانی حصے چھوٹے بڑے سمندری اور براعظمی حصوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ جب یہ چٹانیں آپس میں رگڑتی ہیں تو ان کی وجہ سے زلزلے آتا ہے سطح زمین پر۔ ایولنش یعنی برف کا تودے کا پگھلنا، ریٹ فلو آف سنو، برف کا بہت ہی تیزی سے پگھلاؤ، ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر پکس میں دیکھ بھی سکتے ہو کہ برفانی تودے کا جو گلیشیئر سے یہ بہت ہی تیزی سے پگھلتا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ بھی نقصان لاتا ہے زمین پر۔ کازز بریک ڈاؤن اینڈ سلائڈنگ آف لارج ماسز آف سنو، یعنی برف کے بڑے بڑے تودوں کا ٹوٹنا اور ان کا ڈھلوان یا پھسلاؤ ہو کر زمینی علاقوں میں آنا۔ افیکٹ ڈیمیج ٹو لائف اینڈ پراپرٹی ان اٹس پاتھ، جو بھی اس کے راستے میں زندگیاں آتی ہیں یا املاک آتے ہیں ان کو یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ تین آپ کو، فلڈ، ارتھکویک اور ایولنش، یہ تین آج کے ہم نے نیچرل ڈیزاسٹر اپنے پڑھے، ٹھیک ہے، کہ ان کی یہ ہوتے کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی انسانی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا آج کا یہ ٹاپک آپ سب کو؟ اسٹوڈنٹ، آج ہم نے نیچرل ڈیزاسٹر پڑھا، یعنی قدرتی آفات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے انسانی زندگیوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ہوم ورک میں آپ نے یہ فرسٹ 3 نیچرل ڈیزاسٹرز کو یاد کرنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آپ کا ہوم ورک